ہے میں اس تلوار کو نیام میں کیسے رکھ دوں جس کو اللہ نے کھلی چھوڑ دی ہے مشرکین کے خلاف۔ ہاں، کچھ مرتدوں کو مارنے کے لیے خالد بن ولید نے بہت کچھ کارنامے دکھائے ہیں، لیکن خود مرتد کیوں ہو گئے لوگ حضور کی آنکھ بند ہونے کے بعد، یہ خود بہت بڑا سوال ہے۔ اس پر ہم صرف گفتگو نہیں کریں گے آج، کیونکہ ایک علامت سوال لگا کر کے چھوڑنا چاہتے ہیں آپ کو غور و فکر کرنے کے لیے کہ اتنے سارے جو قبیلے کے لوگ ہیں اچانک وہ مرتد کیوں ہونے لگے تھے۔ یقیناً رسول اسلام کی جگہ پر حضرت ابو بکر کو دیکھا تو ان کے جو حوصلے تھے وہ بلند ہوئے اور ان کا ایمان تھا کمزور ہوا اور وہ مرتد ارتداد کی طرف چلے گئے۔ بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کسی ایک مرتد کو قتل کرے تو کسی ایک صحابی کو بھی قتل کرے اور اس کی بیوہ کے ساتھ وہ زیادتی کرے۔ ذرا دیکھیے اس کے بعد وقدم خالد علی ابی بکر، خالد آئے ہیں ابو بکر کے پاس، معذرت کر لی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے۔ اگر بات حضرت عمر بھی کسی جگہ پہ حق کی کرے تو ہم اہل بیت کے ماننے والے حضرت عمر کی حق کی بات کو بھی ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے افتخار کی بات ہے کہ ہم کبھی بھی حق بات کو چاہے کسی کی زبان سے نکلے چھپاتے نہیں ہیں۔ دیکھیے حضرت عمر نے کیا فرمایا، فقال له عمر یا عدو اللہ، یہ خالد بن ولید کے لیے کہہ رہے ہیں، کتنا خوبصورت خطاب ہے۔ یا عدو اللہ، یقیناً یہ بالکل حق بجانب ہے حضرت عمر۔ یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، قتلتا امرأً مسلماً، تو نے ایک مسلمان مرد کو قتل کیا، ثم نزوت علی امرأتہ، اور پھر اس کی زوجہ پر، اس کی بیوی پر تم نے چڑھائی کی، یعنی زبردستی کی اور تجاوز کیا، لأرجمنک، میں تو تمہیں رجم کروں گا۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت ابو بکر نے ایسا کرنے نہیں دیا اور ان کو شاباشی الٹا ملی کہاں سے؟ حکومت وقت سے۔ آگے آئیے، ایک اور کتاب ہے تاریخ کی، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اور اس کو میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ مالک بن نویرہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، بلکہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانچی تھے۔ چنانچہ دیکھیے انصاب الاشراف کتاب کا نام ہے، اور انصاب الاشراف کے لکھنے والے علامہ بلازری ہیں۔ اور کون اہل سنت کا مولوی ہے جو اس نام سے ناواقف ہے، اور اگر ناواقف ہے تو پھر مولوی نہ کہلائے، اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ انصاب الاشراف علامہ بلازری کی کتاب، جلد 1 صفحہ 530، اس میں انہوں نے ایک فہرست لکھی ہے، اسماء عمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک کے جو عمال تھے، یعنی جو خزانچی تھے، جو مختلف جگہوں سے زکوٰۃ اکٹھا کر کے لاتے تھے، ان کے نام درج کیے ہیں، اور ان ناموں میں چونکہ لمبی فہرست ہے، میں سب کو نہیں پڑھ رہا، صرف یہاں پر آتا ہوں جو اپنا آج کا موضوع ہے اس کی طرف، کہ ومالک بن نویرہ علی صدقات بنی یربوع بن حنظلہ، حضرت رسالت مآب نے مالک بن نویرہ کو مامور کیا، عمال میں سے شامل کر کے ان کو ذمہ داری دی بنی یربوع بن حنظلہ سے زکوٰۃ کے جمع کرنے پر۔ اب کیا ہو گیا اچانک کہ ایسے جلیل القدر صحابی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور ان کے ساتھ وہ ہوا جو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں یہاں پر رک کر کے بتانا چاہوں گا، اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ ایک اور کتاب جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس پر بھی انشاءاللہ توجہ کیجئے گا۔ البتہ اس کے علاوہ الاصابہ فی معرفت صحابہ، اس میں بھی موجود ہے، تاریخ طبری میں بھی تفصیل سے یہ موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ایک کتاب جس کا نام ہے الکامل فی التاریخ، اس کتاب کی دوسری جلد ہے جو میرے پاس اس وقت موجود ہے، انشاءاللہ آپ اسے دیکھیں گے، الکامل فی التاریخ، اور اس کتاب کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور اس کی عبارت سے بھی آپ یقیناً
آگاہ ہوں گے۔ ہم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، اور جب حوالے دیتے ہیں تو پوری امانت داری سے دیتے ہیں۔ اب اس حوالے کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا۔ ایک بار پھر میں آپ کو کتاب دکھا رہا ہوں، الکامل فی التاریخ، اور اس کتاب کی دوسری جلد ہے المجلد الثانی۔ لکھنے والے کون ہیں؟ لکھنے والے بھی وہی جن کا نام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ابن اثیر الجرسی، جو عز الدین کے لقب سے بھی ملقب ہوئے ہیں۔ الکامل فی التاریخ، اور اس کے صفحہ نمبر 217 میں، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 217، اور یہ کہاں چھپی ہے؟ دار الکتب العلمیہ بیروت۔ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، دار الکتب العلمیہ فی البیروت۔ اب اس کے صفحہ نمبر 217، انہوں نے پورا ایک باب 216 سے شروع کیا ہے۔ اس باب میں ذکر مالک بن نویرہ، اس میں پوری تفصیل بتائی ہے، اور اس میں واضح کر دیا ہے کہ وہ ہرگز مرتد نہیں ہوئے تھے، وہ مسلم تھے اور مسلم مارے گئے، اور خود حضرت عمر نے بھی اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ وہ مسلمان قتل ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے آخر میں کہتے ہیں ابو قتادہ نے غضبناک ہو کر لشکر کو چھوڑ دیا، کس کے؟ خالد بن ولید کے، اور لشکر کو چھوڑنے کے بعد آئے اور شکایت کی حضرت ابوبکر کی خدمت میں کہ اس نے تو 2 ایسے گناہ جو گناہان کبیرہ میں سے کیے ہیں، اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ آج کے بعد میں کبھی بھی خالد بن ولید کی سربراہی میں کسی کے ساتھ جنگ نہیں کروں گا، کیونکہ خود وہ اتنا مجرم اور اتنا قاتل ہے، تو میں اس کے ساتھ کبھی بھی لڑنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ لیکن حضرت ابوبکر نے ان کو دلاسا دینے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر کبھی نہیں گئے۔ اب ذرا دیکھیے کہ جب حضرت عمر نے وہی بات آ کر جو اس سے پہلے میں نے بتائی، یہاں پر بھی کہی ہے، جو الکامل فی تاریخ کے اندر بھی لکھی ہے، اس میں تو حضرت ابوبکر نے صفائی میں یہ کہا کہ جناب آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، اس نے اجتہاد کیا اور یہ اجتہاد کی غلطی ہو گئی، چلو میں بیت المال سے دیا دے دیتا ہوں، یعنی اس کا جو دیا ہے اس کو ادا کر دیتا ہوں۔ میں اس عبارت کو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، آپ اس پر توجہ کیجئے گا۔ اب جب مالک بن نویرہ کے قتل کے بعد حضرت ابوبکر کے پاس خالد بن ولید آیا، ودخل فی المسجد وعلیہ قباء وقد غرز فی عمامتہ اسہاما فقام الیہ عمر۔ حضرت عمر اس کی طرف گئے اور انہوں نے کہا یا عدو اللہ، جو عبارت اس سے پہلے پڑھی وہ یا عدو اللہ اس میں نہیں ہے، ارے فرمایا قتلت امرأ مسلما، تم نے ایک مسلمان مرد کو قتل کیا، ثم نزوت علی امرأتہ، اور ان کی بیوہ کے ساتھ تم نے زیادتی کی، تجاوز کیا، واللہ لأرجمنک بأحجار، میں پتھروں سے تمہیں رجم کروں گا، اتنے پتھر برساؤں گا کہ تم مر جاؤ۔ ایسے میں خالد نے سر جھکا کر کے کوئی بات نہیں کی، وخالد لا یکلمہ یظن ان رأی ابی بکر مثلہ، خاموش سنتے رہے حضرت عمر کی باتوں کو، اس لیے کہ گمان ان کا یہ تھا کہ شاید حضرت ابوبکر کا بھی یہی خیال ہے تو آج میری خیر نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیے کیا ہوا ہے، وَدَخَلَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرِ، اور وہ جاتے ہیں خالد بن ولید ابوبکر کے پاس، حضرت ابوبکر کے پاس، اور ساری باتوں کو بتاتے ہیں، وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، اور معذرت کرتے ہیں، فَعَذَّرَهُ، حضرت ابوبکر بھی نہایت فراخ دلی کے ساتھ انہیں معاف کر دیتے ہیں، حالانکہ قتل کسی اور کا ہوا ہے، معافی حضرت ابو بکر دے رہے ہیں۔ یہ خود غیر اسلامی اور غیر شرعی بات ہے، اگر کسی نے قتل کیا ہے تو معافی کسی سے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس سے مانگنی چاہیے، نہ کہ کسی اور سے، لیکن یہاں جناب دیکھیے کیا معاملے ہو رہے ہیں، فَعَذَّرَهُ وَتَجَاوَزَ